اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر ایک عورت نے اپنے خاندان کے لوگوں سے فراڈ کے بعد اس گھر کو بھی اپنی گندی نیت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس گھر میں پورے 3 سال تک کھانا پینا اور رہائش پذیر رہی۔ کراچی کالا پل کی رہائشی ریحانہ شکور اپنی حقیقی بیٹیوں کی وراثت اور حق اپنے نام کرنے کے لیے ان کی جعلی پاور آف اٹارنی بنائی، ان کے خامندوں کے خلاف مقدمات کرائے جو کاروبار کے سلسلے میں باہر اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ریحانہ شکور کی ہوس کا نشانہ بنی ایک نجی بینک کی وائس پریزیڈنٹ عافیہ علی، جس پر ریحانہ شکور نے طرح طرح کے الزامات لگا کر اسے ہراساں کر رہی ہیں۔ اصل حقائق جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا عافیہ علی سے۔ جی عافیہ علی، ریحانہ کس طرح کی عورت ہے اور اس نے آپ کو کس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، بتائیے گا۔ اس عورت کی یہ بہت بڑی کہ فطرت ہے کہ یہ لوگوں کو پہلے اپنی ہمدردیاں بٹورتی ہے لوگوں سے، پھر ان کے اوپر یہ حاوی ہو جاتی ہے، کالا علم بھی کرتی ہے یہ لوگوں کے اوپر، اور ان سے پھر اپنی وہ طرح طرح کے جو ہے کام ہے وہ کرواتی ہے۔ عافیہ علی، یہ بھی بتائیے گا کہ ریحانہ شکور پہلے کن کن لوگوں کو اس طرح سے بلیک میل کر چکی ہے؟ یہ سب سے جو میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنے میاں کے ساتھ اس نے جو کیا ہے، وہ اتنا اچھا آدمی تھا، اس کو اس مار کے ہی دم لیا، وہ مر گیا بیچارہ، بہت اچھا انسان تھا وہ۔ عافیہ علی، ریحانہ شکور نے جو الزامات آپ پر لگائے، اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے اور کیا آپ اس کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رہی ہیں؟ بالکل، میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس طرح سے کروں، مگر مجھے اللہ کا خوف آ جاتا ہے میرے دل میں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بلیک میل ہے وہ کر رہی ہے مجھے، میں نے اس کے اوپر اتنے احسان کیے، یہ اس نے مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ عافیہ علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ دوسری جانب ہم نے رابطہ کیا ہے ریحانہ شکور سے۔ جی ریحانہ شکور، آپ نے جو عافیہ علی پر الزامات لگائے ہیں، اسے تفصیل سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی؟ ریحانہ شکور، کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ریحانہ شکور نے ہم سے رابطہ منقطع کر دیا، شاید وہ ہمارے سوالوں کے جواب دینا ہی نہیں چاہتی۔ دوسری جانب ہم نے رابطہ کیا ہے معروف اینکر پرسن اشرف سانول سے۔ جی اشرف سانول، اس پوری سٹوری کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ریحانہ شکور کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہما سانول، بہت شکریہ۔ میں ریحانہ شکور کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ وہ عورت کسی کی بھی نہ بن سکی۔ پہلے بڑی بیٹی عائشہ غضنفر جو سعودی عرب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم ہے، اس کی جعلی پاور آف اٹارنی بنائی، پتہ لگنے پر اس کے شوہر کے خلاف جھوٹا مقدمہ کروایا۔ پھر جو اس کی بیٹی کینیڈا میں مقیم ہے عالیہ اظہر، اس کے ساتھ صرف اس لیے رابطے توڑ دیے کہ وہ اپنے والد کی وراثت میں حصے دار ہے اور اپنے والد کی وراثت سے حصہ لینا چاہتی ہے۔ عالیہ اظہر اور عائشہ غضنفر دونوں بیٹیوں کے ساتھ فراڈ کرنے والی یہ ماں ریحانہ شکور، اور اب یہ کچھ اس طرح سے اپنی سلسلہ چلا رہی ہے کہ اپنی عیاشیوں کے لیے اس نے ایک ایک رشتہ دار کو چھوڑ دیا، اور جب پتہ چلا کہ اس کا ایک دیور اسلام آباد میں مقیم ہے سلیم مغل، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بتائے جاتے ہیں، جس نے ان سے کئی بار بڑی رقم نکلوائی، اور آج کل وہ بڑی رقم اس سے بٹورنے کے بعد اس سے اب دور رہ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ اب ریحانہ شکور کی نظریں ہیں عافیہ علی کی دولت پر، اور عافیہ علی کے اوپر اس نے طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں، اور الزامات لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریحانہ شکور کا منہ بند کرنے کے لیے عافیہ علی اسے رقم دے۔ لیکن عافیہ علی ایک بینکر ہے، وہ ایک بینک میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ ایک نجی بینک میں ملازمت کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت دیتی ہے، اور وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے رقم کہاں سے لائے، کیونکہ آج کل کے دور میں اخراجات سب کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ضرورتوں کے مطابق ہی بمشکل چل پاتا ہے۔ تو عافیہ علی جو ہے اس کی موقف بھی آپ نے سن لیا، میں بھی سن رہا تھا۔ عافیہ علی نے جو اس کے حوالے سے کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ یہ عورت صرف اپنی عیاشیوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ سکتی ہے، اپنے دامادوں کو چھوڑ سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتی ہے، تو وہ کس حد تک جا سکتی ہے یہ اندازہ آپ خود کر لیں۔ جی ہما سانول۔
اشرف سانول آپ اور عافیہ علی آپ دونوں کا شکریہ۔ ناظرین، کراچی میں ایسی عورتوں کے پیچھے کئی پردے ہوتے ہیں، ان کی تحقیقات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ریحانہ شکور شریف شہریوں کو بلیک میل کرنے والی اکیلی نہیں، اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ ہے جس کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ پھر کوئی ریحانہ شکور کسی بھی شریف شہری کو ہراساں نہ کر سکے۔